أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك یہ وہی ہیں الذین لوگ نشتروا الضلالۃ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے فما ربحت تجارتهم سو نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے وما كانوا مہتدین اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ بھی چکھا اور کفر میں تو پہلے ہی سے مبتلا تھے۔ پھر کفر اور اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے پاس اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت کا نام دے کر یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو تجارت کرنے کا بھی سلیقہ نہ آیا کہ بہترین اور قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر ردی اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر کو خرید لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہدایت پر گمراہی کو یہ پسند کرتے ہیں، جیسے ایک اور جگہ قوم سمود کے بارے میں ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، یعنی باوجود اس کے کہ ہم نے قوم سمود کو راہ دکھا دی مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی کے بجائے بے راہی کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہیں، خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو۔ اور ان منافقین میں دونوں قسم کے لوگ تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، بس نہ انہیں سودے میں فائدہ ہوا اور نہ ان کو راہ ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خارزار میں اور جماعت کے مضبوط قلعے سے نکل کر انتشار اور افراتفری میں پڑ گئے، امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹری میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے پسماردہ جنگل میں آ گئے۔ تو گویا منافقین کی جو تجارت تھی وہ خسارے کا سودا ہوئی، یعنی ان کو تجارت کا سلیقہ ہی نہ ہوا کہ ہدایت جیسی قیمتی چیز کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم ان کی مثال کا مثل اس شخص کی سی ہے الذی استوقد نارا جس نے آگ جلائی
فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا آگ نے ما حولہ جو اس کے آس پاس تھا ذہب اللہ تو لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات لا یبصرون اندھیروں میں چھوڑ دیا لا یبصرون وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17۔ یہ مثال فریق ثانی یعنی مشرکین کی ہے جو آگ جلانے والوں کے پاس موجود تھی۔ جب قرب و جوار کے لوگ اس نور اور ہدایت سے مستفید ہو رہے تھے اس وقت کفار مکہ ضد و عناد اور بغض اور حسد کی وجہ سے کفر پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں جو حق کی صلاحیت تھی وہ چھین لی۔ جو نور بصیرت فطرتاً ہر انسان کو ملتا ہے وہ ان سے چھن گیا۔ مثال کو عربی میں مثل بھی کہتے ہیں، اس کی جمع امثال آتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ منافق جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں آگ جلائے، اس سے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگے، پریشانی دور ہو اور فائدے کی امید بندے کہ دفعتاً آگ بجھ جائے اور سخت اندھیرا چھا جائے، نہ تو نگاہ کام کرے نہ راستہ معلوم ہو سکے، اور باوجود اس کے وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو۔ اب بھلا یہ راہ کیسے پائے گا؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت کو چھوڑ کر یہ راہ گم کر بیٹھے ہیں اور بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے ہیں۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام میں آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی بھلائی دیکھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کس راہ میں کیا ہے۔ اسی طرح منافق شرک اور کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال اور حرام وغیرہ دیکھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے، اور حلال اور حرام خیر و شر میں کچھ تمیز باقی نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت اور کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پا لیتے ہیں، مسلمانوں میں نکاح ورثہ اور تقسیم مال غنیمت ہونے لگتا ہے، لیکن مرتے ہی یہ عزت کھوئی جاتی ہے، جس طرح ظاہر ہے کہ آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا وہ نور کیا، جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی ہیں روشنی رہی
اور جہاں بجھی روشنی ختم ہو۔ اسی طرح حضرت ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ایمان ہے جو ان کی زبان پر تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا۔ امن اور امان اور کھانا پینا، بیوی بچے سب مل جاتے تھے، لیکن شک اور نفاق مرتے ہی راحتیں چھین لیتا ہے۔ جس طرح آگ کا بجھ جانا روشنی دور کر دیتا ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے منافق کو دنیاوی فائدہ، مثلاً مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین، ورثہ کی تقسیم،